الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ بزم دعوت قرآن کے زیر اہتمام ہمارا یہ درس سیرت جاری و ساری ہے، اور آج اس کی 9ویں نشست ہے، اور پچھلی 8 نشستوں میں ہم نے ہجرت کے 6 سال اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے جانا، مکی زندگی اور مدنی زندگی کے 6 سال۔ ہجرت کے 7ویں سال کی اگر ہم بات کریں تو ہجرت کا 7واں سال بھی دیگر سالوں کی طرح بڑا اہم واقع ہوا۔ ہجرت کے 7ویں سال میں ہمیں جو سب سے پہلا واقعہ ملتا ہے وہ ہے غزوہ ذات القرد۔ یہ غزوہ ذات القرد کیا تھا کہ قبیلہ غطفان سے کچھ لوگ جو تعلق رکھتے تھے، انہوں نے مدینے کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کیا، اور وہ مسلمانوں کے جو اونٹ تھے وہ چڑھا کر لے گئے، بھگا کر لے گئے۔ اچھا، اب وہاں پر ایک مشہور تیر انداز صحابی حضرت سلمان بن اکوع، انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھ لیا، تو انہوں نے آواز لگائی تاکہ مدینے کے لوگ بیدار ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ آواز لگائی اور وہ اکیلے اس لشکر کے پیچھے بھاگ پڑے، یعنی وہ لوگ، وہ چند افراد جو اونٹنیاں چرا کر بھاگے تھے، وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ پڑے۔ اچھا، اب آپ ذرا اندازہ کریں، وہ اکیلے شخص ہیں اور وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، وہ سواریوں پر سوار ہیں اور یہ کیا ہیں، پیدل ہیں، اور یہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اتنا تیز بھاگتے تھے یہ کہ یہ اونٹ اور گھوڑے تک کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ان کی ایک کرامت آپ کہہ لیں۔ تو یہ اتنا تیز بھاگے کہ کفار جو تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ پریشان ہو گئے، اور وہ راستے میں نا اپنا سامان پھینک پھینک کے بھاگنے لگے تاکہ ہم مزید تیزی سے بھاگیں، کیونکہ سامان زیادہ ہوگا تو بھاگنے میں تھوڑا رفتار میں کمی آئے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے تیر اور اپنا جو دیگر سامان تھا نا، وہ انہوں نے راستے میں پھینکنا شروع کیا تاکہ وہ جو ہے وہ تیزی سے بھاگیں۔ بہرحال حضرت سلمان بن اکوع وہ سامان بھی جمع کرتے جاتے اور پیچھے بھاگتے بھی جاتے۔ پھر یہاں تک وہ جو انہوں نے آواز لگائی تھی مسلمانوں کو، تو پھر وہ مسلمان جو ہے وہ آگے، نبی کریم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور حضرت سلمان بن اکوع کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ دور تک نہیں بھاگے ہوں گے، ہم ان کا تعاقب کرتے اور انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جو تمہارے اونٹ تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، اور جو سامان تھا وہ بھی تمہیں مل گیا، مال غنیمت، تو اب جو ہے وہ واپسی چلو۔ پھر واپسی پہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جو ہے وہ سواری پر بٹھا لیا۔ تو یہ ایک صحابی تھے، اور یہ ان کی یونیک بات تھی، اتنا تیز بھاگنا کہ اونٹ اور گھوڑے تک کو ٹکر دے دینا، ورنہ یہ عام آدمی کے بس کی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ تو یہ غزوہ ذات القرد تھا جو کہ 7 ہجری میں پیش آیا۔ 7 ہجری میں جو سب سے اہم واقعہ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے غزوہ خیبر، جنگ خیبر جسے ہم کہتے ہیں۔ جنگ خیبر کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ پہلے بھی ہم نے یہ بات سنی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا، یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا، میثاق مدینہ۔ ان کے 3 قبیلے تھے، تینوں سے کیا ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، اور پھر کیا ہوا، ایک ایک کر کے ہر قبیلہ اپنا معاہدہ توڑتا گیا، دشمنوں سے ملتا رہا۔ پہلے قبیلے کو نبی کریم علیہ السلام نے دربدر کیا، دوسرے قبیلے کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا کہ بھائی جتنا سامان سواریوں پہ آ سکتا اتنا لے لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اور تیسرا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کو کیا کر دیا تھا، بالکل ہی طے کر دیا تھا، اور ان کا سامان وغیرہ بھی سب لے لیا تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی یہودی رکے نہیں تھے، کیونکہ یہودی اصل مدینے میں نہیں تھے، بلکہ یہودیوں کا اصل مرکز تھا خیبر۔ اصل مرکز ان کا کیا تھا، خیبر۔ خیبر کے، اچھا، ہم جب بھی خیبر کی بات سنتے ہیں نا، جنگ خیبر، خیبر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک ایریا تھا اور وہاں پر جو ہے نا یہودی رہتے تھے۔ خیبر کا مطلب ہے 8 قلعوں کا مجموعہ۔ قلعے جو ہوتے ہیں نا، 8 قلعے تھے وہ خیبر میں، وہ 8 قلعے جو تھے ان کا مجموعہ کہلاتا تھا خیبر۔ تو اب جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ جب یہ اطلاع ملی کہ خیبر کے یہودی وہ ایک قبیلے کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کرنے لگے ہیں، تو جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خبر ملی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جو ہے وہ لشکر تیار کیا، اور آپ جو ہے وہ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور خیبر کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب روانہ ہوئے تو یہ محرم کا مہینہ تھا، 7 ہجری، اور یہ محرم کا مہینہ تھا، اور یہ جو غزوہ ذات القرد تھا یہ خیبر جانے سے 3 دن پہلے ہوا تھا۔
3 دن پہلے یہ غزوہ ہوا اور 3 دن بعد خیبر کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ اچھا، اب جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر پہنچے تو بڑے ایک اہتمام کے ساتھ، کیونکہ اب پتہ تھا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، پتہ تھا دشمن کیا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو اب نبی کریم علیہ السلام نے فوراً ساری تیاریاں کی اور آپ خیبر کے لیے نکل پڑے، اور اتنا تیزی سے خیبر پہنچے کہ جس صبح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیبر پہنچے، یعنی رات کا آخری پہر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخری پہر میں جب کچھ روشنی ہوتی ہے اس وقت پہنچے، اور حال یہ تھا کہ فجر کے بعد جب روشنی ہوئی تھوڑی، یہودی اپنے قلعوں سے نکل کر جب باغات میں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی سامنے تو مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہوا ہے، تو یعنی اتنی اسپیڈ سے مسلمان جو ہے اتنی تیاری کے ساتھ پہنچے تھے کہ انہیں بھنک بھی نہیں پڑی، تو وہ جیسے ہی انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ مسلمان یہاں تک پہنچ گئے تو فوراً یہ لوگ کیا کریں، اندر کی طرف جو ہے وہ دوڑے۔ اچھا، اب ایک شخص تھا، ایک غلام تھا، اس نے کہا کہ یار یہ کون ہے، آؤ ذرا ان کو دیکھتے جو ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے اسے اپنا تعارف پیش کیا، میں اللہ کا رسول ہوں، ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں، اور ساری اسے باتیں بتائیں۔ جیسے ہی اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، اب اس کے پاس بکریاں تھیں، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بکریاں ہیں، یہ امانت ہیں، میں چھوڑنے جاتا ہوں تو وہ مجھے پکڑ لیں گے، میں ان کا کیا کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اس جگہ کی طرف، ان کے مالک اس قلعے کی طرف دھکیل دو، انہیں کنکریاں مارو۔ تو یہی ہوا، جب اسے دھکیلا گیا، کنکریاں ماری، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ برکت تھی، یہ معجزہ تھا کہ ان بکریوں کو کنکریاں لگی اور وہ فوراً اپنے مالک کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئی۔ تو آپ یہاں سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ مسلمان نہیں تھا، اسلام قبول اس نے کیا، اس کے ہاتھ میں کفار کا مال ہے، لیکن کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت داری کے ساتھ اس مال کو اس شخص تک پہنچایا۔ حالانکہ جنگ کا ماحول ہے، جنگ کرنے آئے ہوئے، لیکن اس میں بھی زیادتی نہیں ہو رہی، اور یہ تو اسلامی تعلیمات تھی کہ جہاں بھی جاتے درخت نہیں کاٹتے، جہاں بھی جاتے جو قدرتی چیزیں ہوتی ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، بچوں اور عورتوں کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتے، بوڑھوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہاں، کوئی عورت اگر تلوار نکالے تو پھر اسے قتل کرنے کا حکم تھا بہرحال، لیکن یہ اسلامی تعلیمات تھی جہاد کو لے کر۔ جبکہ اگر آپ غیر مسلموں کے جہاد جنگ کو دیکھیں، ان کے اگر آپ فتنوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو ایک پوری ہسٹری ہے جنگ کی، اگر آپ اسے دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا ہے، وہ تو جہاں بھی جاتے شہر کو کیا کرتے تھے، تباہ و برباد کر دیتے۔ بیت المقدس میں جب عیسائی داخل ہوئے فتح کرنے کے لیے تو اس وقت کیا تھا، ان کے گھوڑوں کی ٹانگیں خون میں ڈوبی ہوئی تھی، اتنا خون انہوں نے بہایا تھا بیت المقدس میں، اتنا خون انہوں نے بہایا تھا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا اس وقت کیا تھا سب کے سامنے۔ اور اسی طرح قسطنطنیہ کی ہم بات کریں تو قسطنطنیہ جب سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تو کیا کیا، کوئی خون خرابہ نہیں تھا، کوئی خون خرابہ نہیں تھا، جس نے تلواریں ڈال دی تھی وہ ان سب کو امان تھی، ہاں جو لڑے گا وہ پھر قتل ہوگا۔ تو بہرحال یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ایک دیانت داری کا ایک سبق تھا، جو جنگوں میں بھی کیا تھا، اپنے دشمن کے خلاف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے۔ اچھا، اب وہ جو صحابی تھے، اب وہ جو شخص تھے وہ صحابی بن گئے نا، اب وہ صحابی بن گئے، اسلام قبول کر لیا، اور پھر کیا ہوا، جنگ جب شروع ہوئی انہوں نے جہاد کیا، جنگ کی، یہودیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، یہودیوں سے لڑتے لڑتے کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جس کا عمل تھوڑا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، ایمان لائے، جہاد کیا، شہید ہوئے، سیدھا جنت میں۔ تو یہ جو ہے ان کو مقام و مرتبہ جو ہے وہ بہرحال ملا۔ اچھا، اب جو ہے وہ جو جنگ تھی وہ شروع ہوئی اور ایک ایک کر کے جو ہے وہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہونے لگا، تو ایک ایک کر کے مسلمانوں نے جو ہے وہ قلعے فتح کیے، لیکن جو سب سے مضبوط اور سب سے مشہور جو قلعہ تھا وہ خیبر تھا، وہ خیبر کا وہ تھا قلعہ قموس، قلعہ قموس، اور اس قلعے کا جو رئیس تھا وہ تھا مرہب، سب جانتے ہیں مرہب کون تھا، اور وہ تقریباً 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا، اس کی یہ جنگی جو ہے وہ طاقت تھی۔ تو قلعہ قموس جو تھا اب وہ ایک مضبوط دیوار تھی خیبر کے فتح ہونے میں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر جو ہے وہ
کموس کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، یعنی ایک ٹولہ بنا کر، تو اس میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ سربراہی کی، لیکن وہ قلعہ کموس فتح نہیں ہو سکا۔ نیکسٹ ڈے آیا، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، وہ آگے بڑھے، وہ گئے، لیکن ان سے بھی جو ہے وہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ کل میں صبح اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو خیبر کو فتح کرے گا، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کا رسول کا محب ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ اور اس کا رسول وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے اور محب بھی ہے، محبت کرتا بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ اب جب صبح ہوئی تو ہر صحابی کی یہ خواہش، یہ تمنا تھی کہ کیا ہو، جھنڈا ہمیں ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر مجھے آج سے پہلے کبھی کسی عہدے کا اتنا لالچ نہیں آیا، کبھی میں نے نہیں چاہا کہ مجھے یہ منصب ملے، میرے ہاتھ میں یہ مقام آئے، مجھے یہ جھنڈا ملے، لیکن اس موقع پر کیا تھا، مجھے تھا کہ آج جھنڈا جو ہے وہ مجھے ملے۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ علی بیمار ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھوں میں درد ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں جو ہے وہ بلایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنکھیں تھیں وہ صحت یابی انہیں ملی۔ اور پھر وہ جب جھنڈا لے کر آگے بڑھے تو مرحب جو 1000 جو ہے وہ جوانوں کے برابر تھا، وہ مقابلے پر آیا، اور اس نے جو ہے وہ جب یہ دونوں آمنے سامنے آئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرحب، جب دونوں آمنے سامنے آئے تو کیا ہوا، مرحب نے وار کیا، اور مرحب نے جو ہی وار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ سائڈ پہ ہو گئے، اس کا وار خالی گیا۔ اب وار کرنے کی باری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آگے بڑھ کر وار کیا تو ایک ہی وار میں تلوار، اس کی جو لوہے کی ٹوپی تھی اس کو چیرتی ہوئی، دماغ کو چیرتی ہوئی یہاں تک آ گئی، اور وہ مرحب جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر وہیں پر گر گیا۔ اور بالکل اسی طرح کا واقعہ خندق میں بھی ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خندق میں جب کچھ لوگ خندق پار کر کے آئے تھے تو ان میں ایک بوڑھا شخص تھا قریش کا، جو کہ بہت طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور اس نے جب آ کے صدا لگائی تو حضرت علی جو ہے وہ آگے بڑھے، اور اس نے کہا کہ جو ہے نا تم بچے ہو ابھی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے تم جو ہے وہ قتل ہو۔ تو حضرت علی نے فرمایا لیکن میں چاہتا ہوں تم میرے ہاتھ سے قتل ہو۔ تو وہ غصے میں آ گیا، آگے بڑھ کر حملہ کیا، اور بالکل وہی ہوا، حضرت علی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے، اس کا وار خالی گیا۔ اور اس موقع پر تو نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ حضرت علی کو تلوار پیش کی تھی، اور پھر جب حضرت علی نے وار کیا تو وہی کی وار میں اس کا کام جو ہے وہ تمام ہو گیا تھا۔ تو بہرحال مرحب جیسے ہی قتل ہوا، جیسے ہی دیکھا لوگوں نے کہ مرحب ہمارا جو رئیس ہے وہ مر گیا ہے، تو سارے کے سارے لوگ حضرت علی پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن اس وقت جنگ کا منظر یہ تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ آگے بڑھتے جاتے، اور جو صف کفار کی آتی اس کو جو ہے وہ جہنم رسید انہیں کرتے جاتے۔ اور یہاں تک کہ پھر کیا ہوا کہ جب ان کا ایک بڑا لشکر، جب ان کے کچھ لوگوں نے حضرت علی پر حملہ کیا اور حضرت علی کے لیے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو خیبر قلعے کا جو دروازہ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ دیا ایک ہاتھ سے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں اسے 40 لوگ بھی مل کر نہیں اٹھا سکے، اور حضرت علی نے تنہا اس جنگ کی حالت میں اس جو ہے وہ دروازے کو اکھاڑا، اور اپنی ڈھال کے لیے انہوں نے اس دروازے کو جو ہے وہ استعمال کیا۔ اچھا، یہاں پر ہمارے علماء ایک بات کہتے ہیں، عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، تو آپ کو سناتا چلوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دروازہ جو 40 لوگوں سے نہیں اٹھا وہ مولا علی نے اکیلے اکھاڑ لیا، اکیلے اٹھا لیا۔ تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو قیامت کے دن کیا ملے گا، ایک جھنڈا ملے گا، لواء الحمد، اور وہ جھنڈا کتنا عظیم ہوگا، کتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نیچے تمام مخلوق ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے مسلمان آئے ہیں اس دنیا میں وہ کیا ہوں گے، سب ہوں گے، اور وہ جھنڈا حضور علیہ السلام کو ملے گا، اور اس جھنڈے کے نیچے کیا ہوگا،
حضور کی نعت بیان ہو رہی ہوگی، اعلیٰ حضرت نے لکھا نا لوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، تو وہ لوا کے تلے وہ یہی ہے کہ لوا کے تلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب جو ہے وہ شان بیان کر رہے ہوں گے، تو اتنا بڑا جھنڈا ہوگا کہ اس کے نیچے کیا ہوگی، پوری خلقت جمع ہوگی، اور وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ۔ تو جو مولا علی کی طاقت پر شک کرے گا تو اسے قیامت کے دن جو ہے وہ جواب مل جائے گا کہ کیسے اکھاڑ لیا۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، جب آصف بن برقیہ پلک جھپکتے میں ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کیوں نہیں اکھاڑ سکتے؟ اس میں کوئی جو ہے وہ اس میں سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ جب مشینیں بڑی بڑی چیزیں اٹھا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھا سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ نوازا ہے تو کوئی یہ ممکن بات نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق جب منبر پر کھڑے ہو کر میدان جنگ کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں کئی میل دور اور گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یا ساریت الجبل، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو دروازہ ہے اسے کیوں نہیں اکھاڑ سکتے؟ پھر حضرت سلمہ بن اکوع کا ہم نے سنا نا، گھوڑے کو بھی مات دے دیں، اونٹ کو بھی مات دے دیں، اتنا تیز دوڑتے، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دروازہ کیوں نہیں اکھاڑ سکتے؟ ٹھیک ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جو ہے وہ قلعہ فتح ہوا، اور ہمارے علماء نے یہ بات بھی یہاں پہ ایک بڑی اہم لکھی کہ جو خیبر تھا نا، خیبر وہ سمجھے کہ ایک آخری پوائنٹ تھا مسلمانوں کے خلاف، ایک بڑا محاذ جسے تھا وہ آخری وہ پوائنٹ تھا۔ قریش کو تو مسلمانوں نے ویسے ہی بدر میں بھی جو ہے وہ، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بدر کے میدان میں مکہ نے آج اپنے جگر پاڑے ہمیں پیش کر دیے ہیں، تو قریش تو اسی وقت ان کی کمر ایک طریقے سے ٹوٹ چکی تھی۔ اب یہودی جو تھے وہ حملے کرتے تھے، لیکن اب جو طاقت کا سب سے بڑا مرکز تھا عرب میں وہ کیا تھا؟ خیبر۔ طاقت کا سب سے بڑا مرکز کیا تھا عرب میں؟ خیبر۔ اور وہ خیبر کس کے ہاتھ میں فتح ہوا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ۔ اور پھر خیبر فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا جو ایک سلسلہ ہے، حضور کے دور میں بھی، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی، خیبر کے قلعے کی فتح سے مسلمانوں کی فتح کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا نہ رکنے والا، تو علماء کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی برکت تھی کہ ان کے ہاتھ سے وہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا، وہ طاقت کا اتنا بڑا مرکز تباہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے فتوحات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ فتوحات کا یہ نہ رکنے والا سلسلہ یہ کس کی برکت تھی؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ خیبر کو فتح کیا۔ اب خیبر جب فتح ہوا تو پھر جیسے ہم نے سنا کہ وہ جو یہود کے 3 قبیلے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ سب آپ جانتے ہیں، دربدر کر دیا گیا تھا، مار دیے گئے تھے۔ تو اب خیبر کے یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا ہمارا انجام کیا ہونا ہے، تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری جان بخشی کیجئے، اور ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ہاں اچھا وہ خیبر سرسبز علاقہ بھی تھا، باغات تھے، کھیت تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے یہاں پر اس کا آدھا یعنی سال کی جتنی پیداوار ہے آدھی ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو اس پر انہوں نے کیا کر لی، مسلمانوں سے سلو کر لی، یعنی خیبر ان کے ہاتھ میں تھا، خیبر کا نظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ پھر غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے جو ہے وہ خیبر سے یہودیوں کو نکال دیا تھا، پورے عرب سے جو ہے وہ پھر انہوں نے صفائی کر دیا تھا۔ لیکن بہرحال اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صلح فرما لی تھی ان سے، اور سال کی جو آدھی پیداوار تھی وہ کسے ملنے لگی؟ مسلمانوں کو ملنے لگی۔ اور اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دیانت دیکھیں، صداقت دیکھیں کہ جیسے وہ جو غلام شخص تھا، وہ جو جس طرح بکریاں لے کے آیا تھا اور جس طرح حضور علیہ السلام نے بکریوں کو واپس بھیجا، تو یہاں پر بھی جب یہ یہودی غلہ اپنا جمع کرتے کہ آدھا آپ لے لیں آدھا ہم لے لیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اختیار دیتے کہ جو تمہیں پسند آئے، جو تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو وہ تم رکھ لو۔ اور یہودی کہتے کہ زمین اور آسمان ایسے ہی عدل کی وجہ سے قائم ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل کا نظام تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ صداقت اور امانت تھی۔ بہرحال مسلمان جو ہے انہوں نے خیبر کو فتح کیا،
اور اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے جو ہے وہ نکاح ہوا. یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان سے پھر نکاح فرمایا. اور یہود جو ہے نا, یہود جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو شاید بتایا تھا, یہود کی فطرت ہے نا بہت بری ہے, بدبختی ان کے اندر جو ہے وہ بھری پڑی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں, قرآن میں بنی اسرائیل کی جو باتیں ہیں, بنی اسرائیل کو جو تذکرہ ہے, تو بار بار اپنے باتوں سے پھرنا, موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینا. مطلب آپ دیکھیں نا, فرعون سے نجات ملی اور پتہ نہیں کیا کیا ان پہ انعام و اکرام نہیں ہوا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے بنی اسرائیل. پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے, بار بار جو ہے وہ حرکتیں کرتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیں, پھر آگے جو ہے نا آپ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ جائیں, اور پھر اس سے پہلے آپ داؤد علیہ السلام کا دور دیکھیں, سلیمان علیہ السلام کا دور دیکھیں. تو یہ مطلب ہے نا سدھرتے نہیں تھے, اپنی حرکتوں سے جو ہے یہ باز نہیں آتے تھے. تو خیبر کے موقع پر بھی ایسا ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو 3 قبیلے تھے یہود کے مدینے میں, ان میں سے جو ایک قبیلے سے جنگ کی وجہ بنی تھی وہ یہ تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی معاذ اللہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دیوار کے نیچے آ کے بیٹھیں گے, تو انہوں نے کہا تھا ہم اوپر سے کیا کر دیں گے, پتھر گرا دیں گے. انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو ہے وہ خبردار کر دیا. تو جب نبی کریم علیہ السلام کو یہ خبر ملی وحی کے ذریعے, تو آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ آپ نے معاہدہ توڑ دیا. یہودیوں سے کہا تم نے کیا کر دیا, معاہدہ توڑ دیا. ہمارا اور تمہارا معاہدہ تو کیا تھا کہ ہم جنگیں نہیں کریں گے, تم نے تو جو ہے وہ اسلام کے بانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ قتل کرنے کی سازش کی. تو اس بنا پر کیا ہوئی تھی, جنگ کا معاملہ پیش آیا تھا. تو یہاں بھی بالکل ایسا ہوا, خیبر فتح ہو گیا, سب چیزیں ہو گئیں, اور آخر میں کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا پیش کیا جاتا ہے, اور زینب نامی ایک خاتون اس میں زہر ملا دیتی ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ایک لقمہ کھاتے ہیں, اور پھر وہ گوشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود خبر کر دیتا ہے کہ یہ میں زہریلا ہوں, آپ مجھے نہ کھائیں. اور ایک صحابی انہوں نے بہت زیادہ کھا لیا تھا, تو وہ اسی وقت انتقال کر گئے. اور پھر جب یہودیوں سے پوچھا کیا کہ تم نے کیوں کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ اگر آپ یہ سارا کھانا کھا لیتے تو ہم سمجھ جاتے کہ آپ نبی نہیں ہیں. تو بہرحال وہ صحابی چونکہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے, تو ان کے قصاص کے طور پر اس زینب نامی عورت کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. اور اسی طرح خیبر کے موقع پر ایک صحابی وہ یہودیوں کے قلعے کی ایک دیوار کے نیچے بیٹھے تھے, تو ان پر ایک یہودی نے پتھر گرا کے انہیں شہید کیا تھا. تو اسے بھی قصاصاً مارا گیا, اور زینب نامی خاتون کو بھی قصاصاً, ان دونوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. اور پھر یہ جو زہر دیا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اس زہر کی تکلیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آخری وقت تک جو ہے وہ محسوس کی. اتنا جو ہے وہ خطرناک قسم کا یہ زہر تھا. بہرحال پھر خیبر کے موقع پر ہمیں جو ایک اور چیز نظر آتی ہے, ایک تو خیبر کا فتح ہونا ہے, پھر جو ہے وہ خیبر کا جو مال غنیمت ہے اس کی تقسیم ہے, پھر اسی طرح حضرت صفیہ سے نکاح ہے, پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا جانا ہے, پھر اسی طرح حضرت جعفر حبشہ سے آئے, نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے جو ہے وہ جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا پھر خیبر کے فتح ہونے کی. تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جعفر کو مال غنیمت سے برابر حصہ دیا, جتنا مجاہدین کو عطا کیا تھا اتنا ہی حضرت جعفر کو عطا کیا. پھر بہرحال یہ مسلمان جب آگے بڑھے تو آگے جو ہے وہ ایک وادی القرا تھی, تو وہاں پر بھی یہودیوں کی جو ہے وہ چند بستیاں تھیں, تو وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ تیار ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے, حضور علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اسلام کی, تو انہوں نے حملہ کر دیا. تو جواباً مسلمانوں نے بھی حملہ کیا, اور مسلمانوں نے جب حملہ کیا تو پھر وہ تاب نہیں لا سکے, اور پھر انہوں نے بھی جو ہے وہ خیبر والی شرائط پر ہی مسلمانوں سے کیا کر لی, سلو کر لی. پھر آگے جو ہے وہ یہودیوں کا ایک اور علاقہ تھا جسے کہتے ہیں فدق. تو انہوں نے جب پچھلے دونوں کا حال دیکھا, ٹھیک ہے نا, خیبر والوں کا بھی اور ان سے آگے والوں کا بھی, تو ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے خود ہی پہلے سلو کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ پیش کریں گے. تو فدق جو تھا
وہ کسی جنگ کی وجہ سے ہاتھ میں نہیں آیا، وہ کسی جنگ کی وجہ سے ہاتھ میں نہیں آیا، بلکہ انہوں نے خود آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس کی تقسیم کر دی۔ تو یہ جو تھا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی ملکیت بن گیا، یہ مال غنیمت نہیں بنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی ملکیت بن گیا، اور پھر آخر وقت تک یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں رہا۔ اور یہ فدق جو ہے باغ فدق، یہی وہ باغ فدق ہے کہ جس پر کچھ لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد ان کے اہل بیت کو صحابہ کرام نے یہ باغ فدق جو ہے وہ نہیں دیا، جبکہ اس پر واضح حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ انبیاء جو ہے وہ مال اور دولت وراثت میں چھوڑ کے نہیں جاتے، تو انبیاء کا جو چھوڑا ہوا مال و دولت ہے وہ کیا چلے جاتا ہے، وہ بیت المال میں چلے جاتا ہے، وہ سب پھر مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی ان کی اولاد میں جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا وراثت کے طور پہ۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ ایک اور معاملہ اس حوالے سے تھا۔ اچھا، پھر خیبر کے بعد 7 ہجری میں جو ایک اور اہم چیز ہوئی وہ تھی عمرۃ القضاء۔ ہجری میں کون سا اہم واقعہ ہوا تھا؟ حدیبیہ، صحیح ہے نا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ کہ جب مسلمان کیا کرنے گئے تھے؟ عمرہ کرنے گئے تھے نا، اور کفار نے کرنے نہیں دیا تھا۔ اب احرام تو پہن لیے تھے، نیت بھی کر لی تھی، ساری چیزیں ہو چکی تھی، لیکن کفار نے انٹر نہیں ہونے دیا، اور اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ اگلے سال جو ہے وہ مسلمان آئیں گے۔ تو پھر اگلے سال جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے مکے کی جانب۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے، لیکن مکہ سے باہر ایک مقام پر آپ نے جو ہے وہ تمام اپنے سامان وغیرہ، ہتھیار وغیرہ وہاں پر رکھ دیے، اور ساتھ میں جو ہے وہ صرف ایک ہی تلوار تھی، اور وہ لے کر جو ہے وہ آپ آگے بڑھے۔ اور جب مسلمان حرم پاک میں پہنچے تو کفار کی ایسی حالت تھی کہ وہ حرم چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو ہے وہ کیا فرمایا کہ جسے عید اتباع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتباع جسے کہتے ہیں کہ احرام کے دوران جو ایک کندھا خالی چھوڑتے ہیں، تو اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور 3 جو طواف شروع کے وہ اکڑ کے چلنے کا حکم دیا، جسے رمل کہتے ہیں۔ تو وہ کفار کو دکھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے اتباع کیا، اور 3 جو چکر جو تھے طواف کے وہ رمل کے لگائے، اور پھر اب تک جو ہے یہ سنت مبارکہ جو ہے وہ باقی ہے۔ پھر اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ کی صاحبزادی حضرت امامہ، چھوٹی سی ان کی عمر تھی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں، اور انہوں نے کہا کہ اپنے چچا جان کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پکارا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ آئیں تو 3 صحابی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہیں ہماری پرورش میں دے دیں۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ یہ میرے مسلمان بھائی حمزہ کی بیٹی ہیں تو میں ان کی پرورش کروں گا۔ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی پرورش میں کروں گا، اور حضرت جعفر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کی پرورش کروں گا کیونکہ ان کی جو والدہ ہیں ان کی بہن میرے نکاح میں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ ماں کے برابر ہوتی ہے، تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دے دیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اور پھر اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دلجوئی بھی فرمائی، اور ان سے فرمایا کہ دنیا و آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ حضرت زید سے کہا تم میرے بھائی ہو، میرے آزاد کردہ جو ہے وہ غلام ہو۔ اور پھر اسی سفر میں عمرۃ القضاء کے سفر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ تو یہ 7 ہجری کے اہم واقعات تھے، جس میں سب سے پہلے غزوہ ذات القرد ہمارے سامنے ہے، پھر خیبر کی جنگ ہے، اور اس کے بعد یہ عمرۃ القضاء ہے۔ تو یہ 3 جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ معاملات اور 3 بہت اہم واقعات تھے۔ خیبر کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ احکامات بھی ارشاد فرمائے، جس میں ایک حکم یہ تھا کہ گدھا اور خچر اس موقع پر حرام کر دیا گیا، ان کا گوشت ہوتا اس موقع پر حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح جو درندے ہیں، جو درندے جانور ہیں،
ان کا گوشت بھی حرام کر دیا۔ اسی طرح جن جانوروں کے پنجے ہیں ان کا گوشت بھی حرام کر دیا گیا، گائیں، بکرا، ان کے پنجے نہیں ہیں نا، تو جن کے پنجے ہیں ان کا گوشت بھی کیا کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ اور جو درندے ہیں، درندہ سے مطلب جو جانوروں کو کھاتے ہیں، نوچتے ہیں، انسانوں کو نوچ لیتے ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ گوشت حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے متا کرنا بھی اسی جنگ میں جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے ممنوع فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور اہم حکم وہ یہ کہ چاندنی اور سونا جب یہ ایک دوسرے سے تبدیل کیے جائیں تو برابر اور ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ ان کی لین دین کی جائے، ان میں کمی زیادتی نہ ہو اور ادھار نہ ہو، ورنہ یہ کیا ہو جائے گا، سود ہو جائے گا۔ 6 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں حکم ہے۔ اس میں سے ایک سونا چاندی بھی ہے کہ سونا چاندی کا جب تبادلہ ہوگا، سونے کا سونے سے، چاندی کا چاندنی سے، تو کیا ہوگا، ہاتھوں ہاتھ ہوگا، برابر ہوگا۔ تو یہ بہرحال پھر یہ سود کی ایک پوری جو ہے وہ بحث ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 7 ہجری کے ہمارے سامنے اہم واقعات تھے۔ اچھا، اب ہم 8 ہجری کی اگر اب بات کریں تو 8 ہجری میں ہمارے سامنے جو ایک اہم واقعہ آتا ہے وہ ہے جنگ موتا۔ جنگ موتا یہ غزوہ نہیں تھا، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہیں تھے۔ یہ غزوہ کیسے پیش آیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جنگ موتا جو ہے یہ 8 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر روم کی طرف ایک خط لکھ کر ایک صحابی کے ذریعے بھیجا۔ تو راستے میں ایک مقام تھا، وہاں کا ایک بادشاہ تھا اور وہ قیصر روم کے ہی ماتحت تھا۔ تو اس نے ان صحابی کو باندھ کر بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اس کا علم ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک لشکر تیار فرمایا، اور اس لشکر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ ثنیۃ الوداع کے مقام تک جو ہے وہ چھوڑنے آئے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ لشکر روانہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جو علم تھا وہ آپ نے حضرت زید کے ہاتھ میں دیا، اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر علم کس کے ہاتھ میں آئے گا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائے تو علم کس کے ہاتھ میں آئے گا، حضرت جعفر کے ہاتھ میں۔ اور اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان اپنی باہمی جو ہے وہ مشاورت سے کسی کو بھی علم بردار جو ہے وہ اپنے لشکر کا مقرر کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ جنگ تھی کہ جس جنگ میں موتا یہ ملک شام کا ایک مقام ہے، وہاں پہ مسلمان یہ جنگ لڑنے گئے۔ 1 لاکھ کا لشکر تھا کفار کا، 1 لاکھ، اور مسلمان کتنے تھے، 3000۔ تو یہ جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے مسلمان جو ہے وہ موتا کے مقام پر ملک شام پہنچے، اور وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلے مسلمانوں کے جو لشکر کے امیر تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ بڑے دلیری سے جو ہے وہ جنگ لڑی اور وہ شہید ہوئے۔ اور جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے فوراً بعد حضرت جعفر نے آگے بڑھ کر وہ جھنڈے کو جو ہے وہ تھام لیا، علم کو تھام لیا، اور پھر انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ جگڑے سے لڑا۔ پھر بالآخر ان کے بھی شہادت کا وقت آیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑی داد شجاعت دی، بڑی جو ہے وہ جگرے سے لڑا، وہ بھی شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنے مشاورت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ لشکر کا امیر بنا دیا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا لڑا کہ اس جنگ میں ان کی 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، اور جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ داد شجاعت پیش کی، اور مسلمانوں کو بالآخر جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ وہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لے کر آ گئے۔ اچھا، اب ہوتا یہ تھا کہ جب جنگ سے واپسی کوئی لشکر آتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ ایک بندے کو آگے بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ لشکر تو آرام سے چلتا تھا، ایک بندے کو آگے روانہ کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ کیا کرے، خبر کرے۔ تو جیسے ہی جنگ ختم ہوئی وہ ان کو روانہ کر دیا کسی کو۔ تو جیسے ہی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ شخص پہنچے، وہ صحابی پہنچے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بتاؤ گے کیا ہوا کہ میں بتاؤں کیا ہوا؟ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بتایا کہ یہ معاملہ پیش آیا تھا، اور بالکل ایکوریٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنگ میں جعفر کے دونوں بازو شہید ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو کیا ہے جنت میں 2 بازو عطا کیے ہیں، جس سے وہ کیا کرتے ہیں، جنت میں اڑتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ غزوہ موتا تھا
کہ جس میں جنگ موتا تھی، جس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی. اور اس کے بعد 8 ہجری کا جو سب سے اہم واقعہ ہے، جو تاریخ کا جو سب سے اہم واقعہ ہماری کہہ سکتے ہیں، وہ ہے فتح مکہ. 8 ہجری فتح مکہ. اور فتح مکہ کی تاریخ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ رمضان ہے، بالکل رمضان. کون سی رمضان؟ 17 تو بدر ہے. 17 تو بدر ہے. 20 رمضان. 20 رمضان کیا ہے؟ ہاں، 10 رمضان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے تھے اور وہ تقریباً 10,000 کا لشکر تھا. اچھا، اب فتح مکہ ہوا کیسے؟ اچھا، اب یہ سمجھے کہ سب سے پہلے تو کہ فتح مکہ نا ایک جنگ تھی. کیا تھی؟ ایک غزوہ تھا. فتح مکہ کیا تھا؟ گویا ایک غزوہ تھا، ایک جنگ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ کے لیے نکلے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کفار اگر سامنے آتے تلواریں لے کر تو جنگ ہوتی نا، تو وہ ایک پراپر جنگ کی تیاری سے نکلے تھے. یعنی میں اس کو تھوڑا سا یوں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف بدر تھا کہ جہاں کوئی باقاعدہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں جنگ کرنی پڑی اور کیا ہوا؟ مسلمان فتح یاب ہوئے. اور ایک فتح مکہ تھا کہ 10,000 کا لشکر ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس موقع پر جنگ کی نوبت ہی کیا ہے؟ پیش ہی نہیں آئی. اچھا، فتح مکہ ہوا کیسے؟ کیونکہ مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان تو صلح حدیبیہ ہو چکی تھی 10 سال کے لیے، تو پھر فتح مکہ کیسے ہوا؟ تو ہوا یہ تھا کہ 2 قبیلے تھے، اور جب مفاہمت ہوتی ہے، مصالحت ہوتی ہے، تو 2 لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی، بلکہ جو ان کے حلیف ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی گویا ہوتی ہے کہ میرا جو حلیف ہے وہ بھی پھر میرے معاہدے میں کیا ہوتا ہے؟ شریک ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب میں کسی پہ حملہ نہیں کروں گا تو وہ بھی نہیں کرے گا، میں کسی سے دشمنی کروں گا تو وہ بھی کرے گا. تو 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ کافروں کے ساتھ تھا، ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا. اب مسلمانوں سے کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی کہ اب ان سے تو جنگ نہیں لڑنی. کافروں نے کیا کیا؟ اپنے حلیف قبیلے کے ساتھ مل کر اس دوسرے قبیلے پر حملہ کر دیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر جب وہ حملہ ہوا وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرماتے فرماتے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے لبیک لبیک. تو جب وہ وضو کر کے باہر نکلے تو ہماری جو ہے وہ امی جان حضرت میمونہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا کہ آپ لبیک لبیک کی صدا کسے دے رہے تھے؟ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ واقعہ بتایا، اور پھر اس قبیلے کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہماری مدد کیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی طرف 3 شرطیں بھیجی. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ یا تو جن آدمیوں کو تم نے قتل کیا ہے ان کا کیا کرو؟ فدیہ ادا کرو، ان کا جو خون بہایا ہے اس کا جو ہے وہ بدلہ عطا کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ تم جس قبیلے کے ساتھ مل کر لڑے تھے اس سے تم کیا ہو جاؤ؟ الگ ہو جاؤ، اب وہ قبیلہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. یا تیسرا یہ ہے کہ تم صلح حدیبیہ منسوخ کر دو تاکہ پھر ہم تمہیں جواب دے سکیں. یہ دونوں شرطیں نہیں مانتے، نہ خون بہا ادا کرتے ہو، نہ اس جماعت سے رشتہ توڑتے ہو، تو پھر تیسرا کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ختم کرو تاکہ پھر ہم تمہیں سبق سکھائیں. جب قاصد یہ بات لے کر مکہ پہنچا تو وہاں پر جو لوگ تھے، ایک شخص نے جو ہے وہ طیش میں آ کر کہا کہ ٹھیک ہے صلح حدیبیہ ہم نے منسوخ کر دی. اب اس کا یہ کہنا تھا، قاصد نکل گیا اور پیچھے سے وہ کیا کرتے رہے؟ پچھتاتے رہے. قاصد نے آ کے بتایا کہ بھئی صلح حدیبیہ وہ کیا کر چکے ہیں؟ منسوخ کر چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں. اب کفار کی ہو گئی ہوا خراب. ابو سفیان پہنچا مدینے میں، حضور علیہ السلام کے پاس آتا، کبھی حضرت ابو بکر کے پاس جاتا، کبھی حضرت علی کے پاس جاتا، اور نا حضرت علی کے پاس جا کے تو کہنے لگا کہ یہ بچہ یعنی امام حسن اگر یہ کہہ دیں کہ دونوں میں صلح ہو گئی تو صلح ہو جائے گی. تو بہرحال لیکن وہ کیا ہوئی؟ صلح نہیں ہو سکی. ابو سفیان حضرت علی نے کہا کہ بھئی ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم حضور کے ارادے میں ان کی مرضی میں دخل نہیں دیں گے. تم ایک کام کرو، مسجد کے پاس جاؤ اور صدا لگاؤ، دیکھ لینا کیا جواب آتا ہے. ابو سفیان گیا، اسے صدائیں لگائی کہ نا جو منسوخ شدہ ہو گئی تھی وہ پھر دوبارہ ہو گئی، صلح دوبارہ ہو گئی، صلح دوبارہ ہو گئی. اس نے آوازیں لگائیں لیکن اسے کوئی رپلائی نہیں ملا. تو وہ 12 مکے آ گیا. مکے میں آ کر اس نے بتایا کہ یہ معاملہ ہوا. اب کفار پریشان کہ رپلائی نہیں ملا، تو مطلب ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے.
جنگ کی تیاری کرنی نہیں کرنی. خیر وہ اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جو ہے وہ جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور کہا کہ ہتھیاروں کو جمع کر لیا جائے, یہ کر لیا جائے, وہ کر لیا جائے. اور یہ منصوبہ نبی کریم علیہ السلام نے اتنا پوشیدہ رکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ڈسکس نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں اس معاملے کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں, مجھے تو نہیں معلوم. تو نبی کریم علیہ السلام اس کو اتنا جو ہے وہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے اس معاملے کو, تو کسی سے ڈسکس نہیں کیا. اور پھر 8000 کا لشکر کیا ہوا, مکے کی جانب جو ہے وہ چل پڑا. اور حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں, جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن مکے میں رہ رہے تھے کچھ وجوہات کی بنا پر, وہ ایک ذمہ داری بھی تھی ان کی حاجیوں کو زمزم پلانے کی, تو وہ ذمہ داری بھی ادا کر رہے تھے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق وہ مکے میں رہ رہے تھے. تو ایک مقام پر آ کر جو ہے وہ حضرت عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے انہوں نے ملاقات کی. اور پھر تقریباً 10,000 کا لشکر تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کو حکم دیا کہ اجتماعی کھانا نہیں پکے گا, سب جو ہے وہ اپنے اپنے چولہے جلائیں گے. تو ہر 2-4 لوگوں نے یا جو بھی حساب کتاب تھا اس حساب سے جو ہے وہ بہت سارے چولہے جلے. تو جب کفار ابو سفیان اور اس کے دو حامی جب وہ دیکھنے آئے نا کہ مسلمان کا لشکر کتنا ہے, کیا ہے, آ رہے ہیں نہیں آ رہے, وہ اس مقام پر پہنچے تو وہ حیران ہو گئے, اتنے سارے چولہے جل رہے ہیں. اب وہ اندازے کرنے لگے یہ لشکر کس کا ہے, کون سے قبیلے کا ہے. انہوں نے کہا یہ قبیلہ نہیں, اس کی تو اتنی بڑی تعداد ہی نہیں ہے. وہ قبیلہ نہیں, وہ تو آ ہی نہیں سکتا. یہ قبیلہ نہیں, اس میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے. تو بہرحال وہ جو ہے وہ بیچارے بڑے جو ہے وہ پریشان سے ہو گئے. پھر اس موقع پر حضرت عباس ابو سفیان کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے, اور بھی 2 لوگوں کو لے کر آئے. انہوں نے کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. اس وقت دل میں کچھ رنجش تھی, ضرور تھی, لیکن بعد میں ابو سفیان جو تھے وہ پکے مسلمان ہو گئے. غزوات میں بھی انہوں نے شرکت کی. اور پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب بڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اعلان فرما دیا کہ جو گھر کے دروازے بند کر لے اسے امان ہے, جو تلواریں پھینک دے اسے امان ہے. حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ, ابو سفیان جو ہے نا یہ تھوڑی اپنی بڑائی چاہتے ہیں, سردار تھے بڑے, تو آپ ان کے لیے بھی کچھ اعلان کر دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں گیا اسے بھی کیا ہے, امان ہے. تو ابو سفیان اب خوش ہو گیا. لوگوں کو کہنے لگا کہ بھئی آ جاؤ میرے گھر میں, آ جاؤ میرے گھر میں, آ جاؤ. تو لوگ کہنے لگا بھئی ہم تمہارے گھر میں کتنے لوگ آ جائیں گے, کتنے لوگوں کو امان مل جائے گی. تو ابو سفیان نے کہا کہ جو اپنے گھر میں بھی چلے جائے اسے بھی امان ہے, دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے, تلوار پھینک دے اسے بھی کیا ہے, امان ہے. تو یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, سب کو جو ہے وہ امان بخش دی. اچھا اب 2-4 راستے تھے نا, تو ہر راستے سے الگ الگ جو ہے وہ لوگ جا رہے تھے. تو ایک مقام پر کفار نے جو ہے وہ حملہ کیا. تو اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے, تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور وہاں پر کفاروں کو پھر انہوں نے مار بھگایا. اچھا اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو ان سے پہلے انصار کی جماعت تھی, پوری انصار کا لشکر تھا. انصار کا لشکر جب مکے میں داخل ہوا تو اس میں سعد بن عبادہ تھے. سعد بن عبادہ جب مکے میں داخل ہونے لگے تو سعد بن عبادہ نے ابو سفیان کو جب دیکھا کہ ابو سفیان خراب ہے, تو حضور علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ ابو سفیان کو ایسی جگہ پر کھڑا کرو تاکہ لشکر کو دیکھ کر, لشکر اسلام کو دیکھ کر اس کے دل میں کیا ہو, رعب اور دبدبہ جو ہے وہ طاری ہو جائے. تو ابو سفیان کو جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا. تو جب سعد بن عبادہ مکے میں داخل ہونے لگے تو سعد بن عبادہ ابو سفیان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آج کا دن یوم الملحمہ, آج کا دن جنگ کا دن ہے اور آج کا دن جو ہے وہ خون بہانے کا دن ہے. اس طرح کے انہوں نے جو ہے وہ کلمات کہے. تو جب ابو سفیان کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو وہ بڑا پریشان ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو سفیان کہنے لگا کہ سعد بن عبادہ ایسے ایسے کہہ رہے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خفگی کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اور پھر انہوں نے سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کر کسی اور کو دے دیا. تو یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دیکھیں ایک احتیاط تھی, اور یہ آپ کا ایک ویژن تھا, یہ آپ کی ایک سینس تھی کہ کس طرح جو ہے وہ آپ ماحول کو خراب نہیں کر رہے تھے. آپ اللہ کی اس محترم زمین کو کسی بھی وجہ سے خون میں رنگنا نہیں چاہتے تھے. اسی لیے فرمایا نا جو ہے لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم سے کیا ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کے 2 کزن حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور کی بارگاہ میں آئے. وہ اعلان نبوت سے پہلے تو حضور کے بڑے اچھے ساتھی تھے,
اعلان نبوت کے بعد حضور کے سب سے بڑے دشمن بن گئے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب وہ آئے معافی مانگی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں مدح سرائی فرمائی، اور پھر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں جو ہے وہ بڑا قریب ہو گئے۔ تو یہ وہ ایک بہرحال ایسا واقعہ تھا فتح مکہ کا کہ جس سے مسلمانوں کی بہرحال عظمت جو تھی وہ کیا ہو گئی، 4 جہانوں میں پھیل گئی۔ یعنی وہ مکہ کے جہاں سے کتنے سال پہلے نکالے گئے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام؟ 8 سال پہلے، اور وہ مکہ کے جہاں پر اس سے پہلے تقریباً 13 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ظلم و ستم سہتے رہے۔ آج اس مکے میں کیا ہے، شان و شوکت سے داخل ہو رہے، لیکن حضور کی شان و شوکت بھی کیا تھی؟ حضور کی شان و شوکت بھی کیا تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے، لیکن سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ جو ہے وہ اونٹنی کے اس سے لگ رہا تھا، یعنی کوئی تکبر نہیں، کوئی جو ہے وہ دکھاوا نہیں، کوئی بڑائی نہیں، اور آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ کلمات ان کا ورد کر رہے تھے۔ اور ابو سفیان حضرت عباس سے کہتا ہے تمہارا بھتیجا جو ہے وہ تو بادشاہ بن گیا، اس کی تو بادشاہوں والی شان ہو گئی۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ شان بادشاہی نہیں ہے، یہ شان نبوت ہے، کتنا جو ہے وہ لشکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ پیچھے ہے۔ تو بہرحال پھر اس موقع پر آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ معافی کا اعلان عام فرمایا، اور یہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام کی آپ جو ہے وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ جو جنگیں ہیں اس میں جو جنگوں میں جتنے لوگ مرے ہیں، چاہے وہ کافروں کے ہوں چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے ہوں، ان کی ایک جو اگر تعداد اگر آپ نکالیں، اور 10 سال کی اگر آپ مدینہ کی ہسٹری دیکھیں، یعنی جنگوں کی تعداد دیکھیں ایک طرف، اور ایک طرف ان لوگوں کی تعداد دیکھیں جو جنگوں میں کیا ہوا ہے، جنہوں نے شہادت پائی ہے، جو کفار کی طرف سے قتل ہوئے، تو اس جنگوں کی تعداد کو دیکھ کر اور ان دنیا سے جانے والوں کی تعداد کو دیکھ کر بالکل اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد جنگ و جدال تھا ہی نہیں۔ اور یہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ ہجرت کے پہلے سال نبی کریم علیہ السلام نے کون سی جنگ کی۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف دفاعی جنگ ہے، اسلام میں کیا ہے، صرف دفاعی جنگ ہے۔ دفاعی جنگ کا کیا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی حملہ کرے تو آپ نے روک لیا حملہ۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ صرف یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف دفاعی جنگ ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، اقدامی جنگ بھی ہے۔ صحابہ کے دور میں اقدامی جنگ ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی کچھ جو ہے وہ غزوات اقدامی جنگوں کے حوالے سے ہوئے۔ تو ایسا نہیں ہے، جہاد ہے، بالکل ہے، آگے بڑھ کر جہاد ہے، کفار کے خلاف جہاد ہے، اللہ کی زمین کو جو ہے وہ وسعت بخشنی ہے، اللہ کی زمین پر جو ہے وہ نظام عالم اسلام کا نظام قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے جہاد کی ضرورت کیا ہوگی، پیش آئے گی۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو لوگ معذرت خواہانہ لہجے میں یہ کر جاتے ہیں کہ جی حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے جنگ کی، تو جنگ صرف دفاعی ہے، اقدامی کوئی جنگ ہی نہیں ہے اسلام میں، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی ہیں، حضرت عمر فاروق کے دور میں کیسے سلطنت اسلامیہ پھیل گئی، تو ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام جو ہے اس کی جو دیکھیں، کسی کا مسلمان ہونا یہ تلوار کی بنیاد پہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، مسلمان جو ہیں وہ تلوار کی بنیاد پہ نہیں پھیلے، مسلمان کس کی بنیاد پہ پھیلے، حسن اخلاق کی وجہ سے پھیلے، اسلام کی پاور کی وجہ سے پھیلے۔ ہاں، جو اسلامی سلطنت ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلی، اور پھیلتی ہی اس طرح تھی سلطنت۔ اب آج کی دنیا میں بیٹھ کر جہاں جنگ کا تصور ایک ناممکن سا ہو گیا ہے، اس دنیا میں آپ بیٹھ کر بولیں جہاں ملکوں کی اس طرح تقسیم ہے کہ اس طرح بارڈرز بنے ہوئے ہیں، اس طرح فوجی کھڑے ہوئے ہیں، پوری یہ جو آج کی تقسیم ہے، کوئی آج کی تقسیم کو دیکھ کر یہ بولے کہ 1400 سالہ پہلے جو جنگیں ہو رہی تھی وہ غلط تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ 1400 سال جو پہلے ہو رہا تھا وہ اس معیار کے مطابق ہو رہا تھا، اور آج جو ہو رہا ہے وہ آج کے مطابق ہو رہا ہے۔ گو کہ آج کی بھی جو تقسیم ہے، آج کی بھی جو چیزیں ہیں، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے۔ جو جتنا بھی جو ہے نا یہ سب کچھ آج کا جو ایک جھانسا ہے، یہ ویٹو پاورز نے جو ہمیں جھانسے دیے ہیں، ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ جس طرح ملکوں میں بانٹ دیا گیا ہے مسلمانوں کو، مسلمان تو ایک خلافت کے جو داعی ہیں، مسلمان تو ایک خلافت کے حامی ہیں، لیکن کیا ہے انہیں 54 ممالک میں بانٹ دیا، طاقت کو منتشر کر دیا۔ اب کیا ہے، ہر ملک اپنی سوچتا ہے، مسلمانوں کا کسی کو خیال نہیں۔ پاکستان ہے تو پاکستان کی سوچے گا، ترکی ہے تو ترکی کی سوچے گا، ٹھیک ہے، سعودی ہے تو سعودی کی سوچے گا، تو ہر کوئی اپنی سوچتا ہے اب۔ ٹھیک ہے، تو ہم
اقوام میں بڑھ گئے، ٹھیک ہے نا، اور جو اقوام جو اصل قوم تھی ہماری جو کلمے کی بنیاد پہ تھی اسے ہم کیا کر گئے، بھول گئے، ٹھیک ہے نا۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، اقبال نے کہا تھا۔ ہماری اصل بنیاد کیا ہے؟ مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ بہرحال خیر بات کہاں سے کہاں چلے گئی۔ تو اسلام میں جہاد ہے، بالکل ہے، اقدامی جہاد بھی اور کیا ہے، دفاعی جہاد بھی ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جو جہاد کیا تو یہ واحد مقصد جہاد ہی نہیں تھا، واحد مقصد جہاد ہی نہیں تھا، بلکہ موقع کی مناسبت سے، اور جس طرح ایک سلطنت جو چلتی ہے جہاد بھی کرتی ہے، معیشت بھی سنبھالتی ہے اور سارے معاملات بھی چلاتے ہیں، بالکل اس طرح اسلام کا سسٹم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چلایا۔ تو یہ جو ہے وہ 8 ہجری تک ہم نے جو ہے وہ واقعات سنے۔ 8 ہجری کے بھی کچھ ایک دو اور بھی چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ اسے ہم پھر اگلی نشست میں سنیں گے، اور پھر اس کے بعد 9ویں اور 10ویں ہجری، تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ جو پوری ہجری ہے وہ انشاءاللہ اختتام کو اپنے پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ سنوں سے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللهم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔